بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غلط فہمی کو اگر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ تقریباً ہر انسان کی زندگی میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی شکل میں غلط فہمی ہر ایک کو لازمی متاثر کرتی ہے۔ غلط فہمی شیطان کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے وار سے وہ کئی گھرانے تباہ کر دیتا ہے۔ وہ بیوی اور شوہر کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کئی گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، چاہے معاملہ دو دوستوں کا آپس کا ہو یا بہن بھائی یا اولاد کا۔ غلط فہمی ایک ایسا زہر ہے جو کہ رشتے نگل جاتا ہے۔ جن کو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پر بڑا مان ہوتا ہے وہی ان کو ایسا سبق سکھاتے ہیں جو کسی کتاب میں بھی لکھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو یہ ایسا گناہ ہے جو رب تب ہی معاف کرے گا جب نقصان پہنچنے والا شخص معاف کر دے۔ بعض عوامل سے کسی ایک شخص کی زندگی ہی ویران ہو جاتی ہے۔ غلط فہمی کے دو ابتدائی عناصر ہیں۔ پہلا عنصر ذاتی غلط فہمی ہے اور دوسرا عنصر کسی دوسرے شخص کے لیے ہے۔ ذاتی غلط فہمی تو ہر 10 میں سے 8 افراد میں پائی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سچ کو محسوس ہی نہیں کرتا، اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ذاتی غلط فہمی سے بھی خطرناک ہے، یعنی کسی دوسرے شخص کے لیے غلط فہمی قائم کر لینا، اور اس وجہ سے بہت سے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں جو ذاتی غلط فہمی میں نہ رہتے ہوں۔ ایسے لوگوں میں بہت عاجزی ہوتی ہے، جو کہ ایسے لوگوں کی خاص پہچان ہوتی ہے۔ ذاتی غلط فہمی میں مبتلا لوگ زندگی میں بہت نقصانات اٹھاتے ہیں، اور بہت سے عوامل میں ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ غلط فہمی کی دونوں ہی قسمیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اور بعض عوامل میں تو شیطان کی سی کیفیت شامل ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی زندگی میں آتا ہے جب غلط فہمی کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور اس وقت غم اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بہت سے رشتے اور تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، اور کسی ایک فریق کا دل لازمی ٹوٹتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں فریق کو غلط فہمی لاحق ہوتی ہے، اور زیادہ تر دونوں فریق اپنی اپنی غلط فہمی سے نکلتے ہی نہیں۔ اس وقت شیطان اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک فریق بھی اس وقت عقل سے کام لے اور ہار مان لے تو نوبت خراب ہونے سے رک جاتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، اور یہ سب زندگی کے ہر پہلو میں لوگوں کے ساتھ چلتا ہے۔ غلط فہمی میں تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جیسا کہ عقل مند لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ تکبر اللہ کو کتنا ناپسند ہے تو وہ صرف غریبوں میں بیٹھے۔ اسی وجہ سے عقل مند لوگ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اپنے اندر ایک حد قائم کر لینا اور دوسرے لوگوں سے ایک حد تک تعلق رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ لیکن ان سب باتوں کا احساس لوگوں کو بہت دیر سے ہوتا ہے، جب بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور گزرا ہوا وقت کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی میں یہ عنصر شامل کریں کہ نہ آپ کسی کا بھروسہ توڑیں
اور نہ کسی ایسے شخص کو دوبارہ موقع دیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ بہت گہری باتیں تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ ان باتوں سے کسی بہن یا بھائی کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ملے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔